اللہ تبارک و تعالی تلک الایام نداولها بین الناس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سید رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ صدر اجلاس ختم نبوت پشاور کے قائدین، ٹاؤن ٹو خزانہ شوگر مل کے تمام تر عہدیداران اراکین، عشاقان، پروانہ اور جذبہ عشق سے لبریز تمام میرے مسلمان بھائیوں، عشرہ ختم نبوت کے عنوان سے معانون آج 4 ستمبر بروز جمعرات اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں شریک تمام میں اپنے بھائیوں اور نوجوان بزرگوں کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کہ اس موسم میں اپنے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کے تحفظ کے لیے آپ یومیہ شہر کے شرق، غرب، شمال اور جنوب میں منعقد تمام پروگراموں میں جس محبت اور جس جذبے کے ساتھ شرکت فرما رہے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن پھرتے ہیں، یہ دن گھومتے ہیں ہم پر، میرے اور آپ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما تھے اور آپ کے منصب ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والا وہ مسلمہ کذاب اس نے جب اپنی حرکات و سکنات کا مظاہرہ شروع کیا اور وہ وقت بھی تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور بدری صحابہ کرام کی مقدس جماعت بھی شامل تھی۔ میرے بھائیوں، تلک الایام نداولها بین الناس، اپنے نبی کی عزت و حرمت پہ قربانی دی اور اپنا حق ادا فرمایا۔ اس بر صغیر کا ملعون پنجاب سے اٹھنے والا وہ کذاب
جس کو مرزا غلام احمد قادیانی کہا جاتا ہے، یہ ملعون کیا گیا بر صغیر کے مسلمانوں میں، اس کا مسلمانوں کی طرف سے مناظر اسلام کا تعارف، پھر میدان میں اس کے سامنے ایسے مناظرے ہوئے، ایسے مناظر لائے گئے، مصنوعی طور پہ وہ ہارے اور یہ جیتا۔ اخباروں میں اس کے بیانات آئے، تشہیر ہوئی۔ اس نے آگے جرأت کی، داعی اسلام سے مناظر اسلام، مناظر اسلام سے پھر آگے پیر طریقت کے عہدے اور منصب پہ پہنچا، پیر طریقت کے منصب سے مجدد کی طرف رواں دواں ہوا، اور پھر بریک نہیں تھی اس کی، پھر مادی ہونے کی طرف بھی پہنچا، مادی ہونے سے بھی آگے پھر مسیح، پھر عیسیٰ بن مریم، معاذ اللہ یہ دعوی کرتا گیا اور اپنی منزل کی طرف بڑھتا گیا۔ جب اس کے دعوی اس نقطہ پر پہنچے، ذلی اور بروزی کی نبوت کی اصطلاح جب اس نے مشہور کی، علماء لدھیانہ نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا۔ پشاور کے مسلمانوں، آج 2025 ہے، 1900 کا جو زمانہ تھا، 125 سال پہلے، یہی اگست کا مہینہ 1900 میں اس مرزا قادیانی نے نشے میں اور دعوی جو کرتا چلا آ رہا تھا ان کے بل بوتے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کو مناظرے کا چیلنج کیا۔ خود اشتہار چھاپا، میر علی اگر سچا ہے، اس کے دعوی سچے ہیں، اس کا مذہب حق پر ہے، تو میرے سامنے میدان میں آئے اور مناظرہ کرے۔ میں قربان جاؤں علماء دیوبند، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ، کہ جن کی خدمت اقدس میں حضرت میر علی شاہ صاحب مکہ مکرمہ میں بیعت ہوئے، سلوک کے لیے وظائف اوراد کا سوال کیا، حضرت نے فرمایا میرے علی واپس پاکستان جاؤ، بر صغیر اپنے وطن جاؤ، ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، اللہ رب العزت تجھ سے اس کا کام لے گا۔ واپس آ کے حیران، کون سا فتنہ، کیسا فتنہ، کہاں سے اٹھے گا، کیسے اٹھے گا، کیا ہوگا؟ ادھر مرزا قادیانی کا پتہ چلا، اس کے مناظرے، اس کے دعوی اور علماء لدھیانہ کا فتویٰ۔ حضرت میر علی شاہ صاحب کو بات سمجھ آ گئی۔ اب اس قادیانی کی اپنی قسمت، خود اس نے مناظرے کا چیلنج کیا اور کہا کہ اگر میر علی اور اس کا مذہب، اس کا دعویٰ، اس کے دلائل برحق ہیں، حق بر سچ ہیں، تو میرے سامنے بیٹھ کر بات کرے۔ حضرت میر علی شاہ صاحب نے فرمایا میں تیار ہوں، جگہ کا وقت کا تعین کیا جائے اور میں حاضر ہو جاؤں گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود جگہ کا تعین کیا، لاہور بادشاہی مسجد، 27-28 اگست 1900
یہ جگہ کا تعین بھی ہوا، تاریخ کا تعین بھی ہو گیا۔ اب میر علی شاہ صاحب نے فرمایا بالکل ہم تیار ہیں۔ حضرت میر علی شاہ صاحب نے اپنے گوڑلا گاؤں سے تیاری کی، 24 اگست کو ٹرین پہ سوار ہوئے۔ راول پنڈی میر ایکسپریس آج بھی وہ چل رہی ہے اس دن سے، اور یہ میر ایکسپریس مرزا غلام احمد قادیانی کی ذلت کا چلتا پھرتا آج بھی نمونہ موجود ہے۔ حضرت میر علی شاہ صاحب گاؤں سے نکلے، راول پنڈی اسٹیشن پہنچے۔ وہ آپ کے جموں کشمیر، آپ کے وہ علاقہ پٹھوار، علاقہ چھچ، چکوال، جہلم کے آپ کے ساتھ سینکڑوں علماء کرام شریک سفر ہوئے۔ آپ کے پی کے آپ کے اس نوشہرہ پشاور کے ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، اس کے پی کے علماء کرام پہلے لاہور پہنچے، اور ادھر میر علی شاہ صاحب راول پنڈی سے ٹرین پہ سوار ہوتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو تار کے ذریعے اطلاع دیتے ہیں کہ میں سفر شروع کر چکا ہوں، تم بھی لہٰذا لاہور پہنچو۔ ٹرین راول پنڈی سے نکلتی ہے، لالا موسیٰ جنکشن پہ رکتی ہے، میر علی شاہ صاحب اترتے ہیں، پہلا کام کرتے ہیں، پھر تار کے ذریعے اطلاع کرتے ہیں لالا موسیٰ پہنچا ہوں، تم بھی سفر کر لاہور پہنچ، میں اور تم وہاں مناظرہ ہوگا۔ اب لالا موسیٰ سے ٹرین چلتی ہے، لاہور پہنچتی ہے۔ میرے بھائیوں، ختم نبوت کانفرنس ہے خزانہ شوگر مل میں، یہ پنڈال بالکل بھر چکا ہے، وہ سامنے سے اب بھی نظر آ رہا ہے، ساتھی آ رہے، ادھر آپ کے روڈ پہ بھی پتہ چل رہا کہ بھئی خزانہ شوگر مل میں ختم نبوت کانفرنس، اور یہ پشاور کے ایک ٹاؤن کی کانفرنس، اور اس کی بہاریں پورے پشاور میں نظر آ رہی ہیں۔ بر صغیر میں اس مناظرے کا پورا چرچا ہے۔ آج میر علی شاہ صاحب کی ٹرین لاہور اسٹیشن پہ پہنچتی ہے، اسٹیشن کیا پورے لاہور کی گلی کوچے حضرات علماء کرام سے کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ پیغمبر کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سب جمع ہیں۔ ٹرین پہنچی، میر علی شاہ صاحب نے سب سے پہلا سوال کیا، مرزا قادیانی آیا ہے کہ نہیں؟ جواب ملا نہیں آیا۔ اب مرزا قادیانی کی طرف قادیان جا رہے ہیں، وہ کہنے لگا میں تقریری مناظرہ نہیں کرتا، تحریری کروں گا، یوں نہیں کروں گا، یوں کروں گا، ایسے نہیں ہوگا، ایسے ہوگا، فبہت الذی کفر۔ اب مرزا قادیانی نے کہاں علماء اسلام کے سامنے آنا تھا، اور نہ ہی اس کی جرت تھی، نہ اس کے پاس دلائل تھے، نہ اس کی ہمت تھی۔ اب وہ کیسے آتا؟ بہانے پہ بہانہ، بہانے پہ بہانہ۔ اس نے 2 دن اسی میں گزار دیے، آج اور کل شرائط یوں ہو، مناظرہ ایسے نہیں ایسے۔ آخر میں ایک عجیب جملہ کہا جو آپ کو سن کے خوشی محسوس ہوگی۔ اس نے کہا میں نہیں آ سکتا۔ وجہ؟ کہا میر علی کے ساتھ پٹھان آئے ہوئے ہیں اور مجھے جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا یہ نبی کے اوصاف، یہ نبی کے اخلاق ہیں؟ نبی بلند آواز سے مجھے بتاؤ بزدل ہوتا ہے کہ بہادر؟ بلند آواز سے، نبی بزدل ہوتا ہے بہادر؟ جو بزدل ہو وہ نبی ہو سکتا؟ اور مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ میر علی کے ساتھ
پٹھان ہیں اور مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، میں نہیں آ سکتا۔ میر علی شاہ صاحب نے فرمایا میں تیری جان کی امان لیتا ہوں، پوری حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں، تو ہمت کر یہاں پہنچ اور اپنے دلائل دے، اپنا سچا حق ہونے کا کوئی ثبوت، کوئی دلیل، کوئی چیز دے۔ اب وہ نہیں آیا، لیکن اللہ رب العزت کا کرم ہوا۔ 26، 27، 28، 29 اگست کو لاہور کی شاہی مسجد میں میرے آقا کی ختم نبوت کو بر صغیر کے علماء نے بیان کیا، اور لاہور کا شہر کچا کچ کوچا کوچ بھرا ہوا تھا، جس میں پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، اور ہر طرف تاج و تخت ختم نبوت کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ آپ بھی کہیں تاج و تخت، ایسے تو نہیں، یہ اگست کا مہینہ ابھی گزرا ہے۔ تاج و تخت، بلند آواز سے تاج و تخت، معافی مانگتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ یہ 1927، 28، 29 اگست کا عرصہ گزرتا ہے۔ انگریز کا خود کاشتہ پودا 1901 میں دعوی نبوت کرتا ہے۔ اس کا دعوی نبوت کرنا بر صغیر کے مسلمان، بر صغیر کے علماء اس کے خلاف میدان عمل میں نکلتے ہیں، گلی کوچہ بازار ہر جگہ اس کی جھوٹی نبوت کو للکارتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، قدرت میں یوں ہی لکھا تھا، اس فتنے نے بڑھنا تھا، زور پکڑنا تھا، ریس لگانی تھی۔ 1908 میں یہ ہیضے کی بیماری میں لیٹرین کے اندر اسی لاہور میں واصل جہنم ہوتا ہے، لیکن 26 مئی 1908 کو مرزا غلام احمد قادیانی لیٹرین میں ہیضے کی بیماری میں واصل جہنم ہوا۔ فتنہ ختم نہیں ہوا، فتنہ آگے بڑھا۔ میرے بھائیوں، مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف بات کرنا، اس کی ذریت کو بیان کرنا، اس کے عقائد کو بیان کرنا، اپنے آپ کو مصیبت کے حوالے کرنا، اس بر صغیر میں پرچہ، ہتھکڑی، جیل یہ مقدر ہوتی تھی۔ مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا سرکاری کاغذ نہیں تھا، مسلمانوں کے پاس کوئی ایسی دستاویز نہیں تھی کہ جس کو لے کر کے کسی سرکاری افسر کو بتاتے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے عجیب سامان پیدا کیا۔ 1925 کا زمانہ آتا ہے، آپ کیا یہ بہاولپور، اس میں اس کی عدالت میں ایک عجیب مقدمہ دائر ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا الہی بخش صاحب بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں، وہ اپنے زمانے کے ایک جید عالم ربانی تھے۔ ان کا ایک رشتہ دار شاگرد تھا، وہ اس کا نام عبدالرزاق تھا۔ عبدالرزاق کے لیے اس کے باپ جان محمد نے مولانا الہی بخش کی بیٹی کا رشتہ مانگا، اور رشتہ ابھی ان کا ہو گیا، لیکن ابھی وہ لڑکی بالغ نہیں ہوئی تھی، لہٰذا نکاح تو ہوا، اس کی رخصتی نہیں ہوئی۔ چند دن گزرنے کے بعد اس عبدالرزاق نے رخصتی کے لیے مطالبہ شروع کر دیا، اور اس مطالبے میں اس نے تھوڑی سی عجلت اور سختی سے کام لیا۔ مولانا الہی بخش نے جب غور و فکر ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں جلدی کر رہا ہے، ان ساتھیوں نے بتایا کہ مولانا آپ کو پتہ ہے یہ تو مرزائی ہو گیا ہے۔ مولانا نے کہا عجیب بات، میری بیٹی سے اس کا نکاح ہوا اور یہ مرزائی ہو گیا، میں رخصتی کیسے کروں؟ لہٰذا بہاولپور کی عدالت میں مولانا الہی بخش نے دعویٰ دائر کیا کہ اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں، تنسیخ نکاح کیا جائے۔ میرے بھائیوں، بر صغیر میں پشاور تا کراچی، کراچی تا بنگلہ دیش، کسی عدالت میں کوئی قادیانیت کے خلاف کیس دائر نہیں ہوا تھا۔ یہ پہلا کیس ہے جو دائر ہوا۔
اب اس کیس کو ٹرائل پہ نہیں لگایا جا رہا، لیت و لال سے کام لیا جا رہا۔ 2-4 سال ایسے گزار دیے، ٹرائل پہ لگا، اور جب دلائل کی باری آئی، اب بہاولپور کے جامعہ مسجد کے جو وہاں خطیب تھے اور جامعہ بہاولپور کے جو بڑے حضرات تھے، مولانا غلام محمد گوٹوی اور مولانا محمد صادق، یہ حضرت پیر میر علی شاہ سب سے ارادت رکھتے تھے، لیکن ان سب کی نظر اس وقت جو ٹھہری وہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری پہ ٹھہری، اور انہوں نے مشورہ کیا کہ جج کے سامنے دلائل کے لیے دارالعلوم دیوبند سے علامہ انور شاہ بخاری کو بلایا جائے۔ لہٰذا خط لکھا، علامہ صاحب کو خط پہنچا، علامہ صاحب نے خط جب پڑھا، ادھر بیماری بھی عروج پہ ہے، ذوف بھی عروج پہ ہے، علیل بھی ہیں اور اپنے سفر کے لیے تیار بھی ہیں، لہٰذا علامہ صاحب کی جلیل القدر شاگرد موجود ہیں، حضرت مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب اور ان جیسے دیگر حضرات علماء کرام شاگردان رشید موجود ہیں۔ انہوں نے عرض کی، حضرت آپ بیمار ہیں، صحت مند نہیں ہیں، سفر لمبا ہے، گرمی کا زمانہ ہے، آپ تشریف رکھیں، ہم ان دلائل کے لیے ہیں، ہم جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، کل قیامت کے دن اگر محمد عربی نے یہ پوچھ لیا، انور شاہ تو میری عزت و حرمت پہ دلائل دینے کی وجہ سے اس وجہ سے ڈر گیا تھا کہ بیماری ہے اور گرمی ہے، تو بہاولپور نہیں گیا، تو جواب کیا ہوگا؟ لہٰذا میرے پاس جواب نہیں، میں خود جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، علامہ انور شاہ کشمیری بہاولپور تشریف لاتے ہیں، بر صغیر کے علماء بہاولپور کا رخ کرتے ہیں، وہی جو منظر 1900 میں لاہور کے لوگوں نے دیکھا، لاہور میں اس بر صغیر کے مسلمانوں نے 1900 کو جو منظر دیکھا، قادیانیت کی ذلت ہوئی، 3 دن کی کانفرنس ہوئی، آج بہاولپور میں بر صغیر کے علماء جمع ہیں، اور علامہ انور شاہ کشمیری کے دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی علماء کا جمع افیر، اور صبح جج کے سامنے جاتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، رات کو آتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، کل پھر جاتے ہیں، دلائل دیتے ہیں۔ انہی دلائل دیتے کے زمانے میں ایک دن مرزا غلام قادیانی کا وکیل شمس الدین شمس وہ جج کے سامنے کھڑا ہے اور دلائل دے رہا ہے، تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، او شمس، ہوش سے بولو، کہاں بول رہے ہو، کس کے سامنے بول رہے ہو، کیسے بول رہے ہو؟ اگر اسی عدالت میں اسی جج کے سامنے اسی وقت انہی آنکھوں سے مرزا غلام قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا لوں تو پھر مان لو گے؟ مرزا غلام قادیانی کا وکیل شمس کہنے لگا کہ نہیں مانوں گا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تیری قسمت خراب ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ لہٰذا وہاں سے فارغ ہو کے واپس آئے۔ ہزارہ کے عالم تھے مولانا عبد الرحمن صاحب، وہ راولپنڈی میں تھے خطیب، وہ ان کے شاگرد تھے۔ انہوں نے عرض کی، استاد جی عجیب بات کہی، اگر وہ وکیل کہہ دیتا کہ ہاں دکھا دو تو آپ کیسے دکھاتے اس دنیا میں مرزا غلام قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا؟ علامہ صاحب نے فرمایا، مولوی صاحب کیا سمجھا تم نے؟ اس وقت عدالت میں انور شاہ نہیں بول رہا تھا، محمد عربی کا وکیل بول رہا تھا، اگر وہ کہہ دیتا تو اللہ رب العزت وہ اس کو دکھا بھی دیتا۔ میرے بھائیوں، علامہ انور شاہ کشمیری نے دلائل دیے، فارغ ہوئے، واپس آئے، وصیت فرمائی کہ جو فیصلہ ہوا زندگی میں خود سنوں گا، اگر زندگی نے وفا نہ کی میری قبر پہ سنا دینا۔ پشاور کے مسلمانوں، قادیانی کی ذلت کا سما شروع ہوا۔ 7 فروری 1935 کو اس مقدمے کا فیصلہ بہاولپور کی عدالت میں ہوتا ہے،
اور وہ فیصلہ مسلمانوں کی پہلی فتح تھی۔ بر صغیر میں ختم نبوت کے کاز پہ کام کرنے والے علماء، مسلمان مجاہدین، ان کو اس بر صغیر میں پہلی فتح نصیب ہوئی 7 فروری 1935 کو۔ ذرا نعرہ بلند کیجئے، تاج و تخت ختم نبوت 7 فروری۔ یہ اسی سفر میں علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا تھا، مولوی صاحب بہت غور کیا، بخاری پڑھائی، منطق پڑھائی، فلسفہ پڑھایا، صرف نہ پڑھائی، لیکن اگر محمد عربی کی ختم نبوت کا دفاع نہ کریں تو ہم سے گلی کا کتا بہتر ہے۔ یہ اسی سفر میں فرمایا تھا۔ میرے بھائیوں، پہلی اسلام اور مسلمانوں کو فتح 7 فروری 1935 کو ہوئی۔ اب مسلمانوں کے پاس عدالتی سرکاری ایک کاغذ بھی آ گیا، مقدمے کا فیصلہ بھی آ گیا، لیکن قادیانیت اس بر صغیر میں اس مردہ قادیانیت کی لاش کو اٹھا کر پھر رہی تھی، بیچ رہی تھی، گھوم رہی تھی، مسلمانوں کی ایمان کو برباد کر رہی تھی۔ یہ زمانہ چلتا رہا، پاکستان تقسیم ہوا، بر صغیر سے پاکستان کا قیام معرض وجود میں آیا۔ 1947 میں لاکھوں مسلمان بے گھر ہوئے اور لاکھوں مسلمان شہید ہوئے۔ بڑا خون کا دریا عبور کر کے پاکستان بنا، کس نام پر؟ کلمے کے نام اور محمد عربی کی ختم نبوت کے نام پر۔ لیکن کی زمین تو اس نے ہمیں تقسیم کر کے دی۔ اس سرزمین کا پہلا وزیر خارجہ مرزا قادیانی کے ماننے والے ظفر اللہ قادیانی کو لگایا۔ اب ظفر اللہ قادیانی نے پاکستان کے خزانے کو، پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی تمام تر قوت کو قادیانیت کی تبلیغ کے لیے بیرون ملک استعمال کرنا شروع کیا۔ مسلمانوں نے، مجاہدین نے ایک ہی مطالبہ شروع کیا کہ ظفر اللہ کو اس عہدے سے برطرف کیا جائے اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے اور ان کی اس تبلیغ پہ پابندی لگائی جائے۔ یہ مطالبہ بھی عروج پکڑ گیا۔ 1953 کا زمانہ آ گیا۔ میرے بھائیوں، وقت مغرب کا ہو رہا ہے، 53 بھی آ گیا، ہمارے امیر محترم بھی آگے، انہوں نے بھی گھڑی دکھا دی، 5 منٹ ہیں، اس میں اس کو میں نے پورا کرنا ہے۔ 53 کا زمانہ ہے اور یہ بر صغیر سے پاکستان کا مسلمان اس مرزا قادیانی کے غیر مسلم ہونے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ آپ کے پشاور سے لے کے کراچی، کراچی سے لے کے کشمیر، یہ شرقاً غرباً شمالاً جنوباً قادیانیت کے خلاف آواز اٹھ رہی۔ مسلمان ایک میدان میں ایک ہی پیج پہ تھے، دیوبندی ہے تب، بریلوی ہے تب، حنفی ہے تب، شافی ہے تب، اگر وہ اہل تشیع ہے تب۔ تمام مکاتب فکر کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ 53 کی تاریخ چلتی ہے اسی لاہور میں، جس لاہور میں 1900 کو قادیانیت کے خلاف اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، عقائد کو بچایا۔ 3-4 دن کانفرنس ہوئی۔ آج اس لاہور میں 10,000 نوجوانوں کو مسلم لیگ حکومت نے مارشل لا لگا کر خون میں نہلا دیا۔ آج جس راوی میں سیلاب ہے، 53 میں خون سے یہ راوی پر ہو کے جا رہا تھا۔ تحریک ختم نبوت کو گولی سے کچل دیا گیا اور علماء کرام کو جیلوں کی سلاخوں میں ڈالا گیا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کو جیل میں پابند کر دیا۔ عدالت میں آئے، ایک نے آواز کسی، کہا شاہ جی 10,000 کا کون ذمہ دار ہے؟ مسلمانوں کو مروا دیا اور خود جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گئے۔ شادی جلال میں آئے، فرمایا
10,000 کا ذمہ دار عطا اللہ شاہ بخاری ہے، اور کل قیامت کے دن جو جواب امیر اول امیر الصحابہ سیدنا صدیق اکبر کا جواب ہوگا وہی عطا اللہ شاہ بخاری کا جواب ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج نعرہ ختم نبوت، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری۔ دوسرا شاہ جی نے فرمایا میں نے اس قوم میں ایک بم فٹ کر دیا ہے جو ٹائم بم ہے، اپنے وقت پہ پھٹے گا اور قادیانیت کو بہا کے لے جائے گا۔ 53 کی تاریخ کو کچلا گیا، اللہ کی تقدیر کو دیکھیں، 1970 کا الیکشن ہوتا ہے اس نام پہ کہ ہمارا ملک بن گیا لیکن آئین کوئی نہیں ہے، دستور ساز اسمبلی بنانی ہے کہ جو آئین بنائے گی۔ اللہ رب العزت نے اس میں مفتی محمود کو کامیاب کر کے پہنچا دیا، ادھر سے آپ کے مولانا عبدالحق کو کامیاب کر کے پہنچا دیا، ادھر سے مولانا غلام غوث ہزاروی کو کامیاب کر کے پہنچا دیا۔ 2 4 6 مولوی ہیں، باقی اس میں سیکولر ہیں، باقی اس میں دوسرے وہ ذہنوں کے لوگ ہیں، اور 74 میں پھر تاریخ چلتی ہے 26 مئی کو یہی قادیانی 29 مئی کو چناب نگر میں نیشنل کالج کے طلباء پہ حملہ کرتے ہیں، بدماشی سے حملہ کر کے طلباء کو زخمی کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں تاریخ چلتی ہے مئی، جون، جولائی، اگست، اور آج 4 ستمبر ہے۔ 5 ستمبر کو 1974 جنرل اٹارنی نے تفصیلی آخری بحث کی، اور 7 ستمبر کو نیشنل اسمبلی پاکستان نے، وہ نیشنل اسمبلی جو انگریز کے قانون سے بنی ہوئی ہے، کوئی خلافت راشدہ کے قانون سے نہیں بنی، انگریز کے قانون کی بنی ہوئی اسمبلی سے انگریز کے بنائے ہوئے نبی کو اللہ رب العزت نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا، کہو الحمدللہ۔ اور اللہ رب العزت نے 7 ستمبر کو یہ جو فیصلہ نیشنل اسمبلی نے کیا، یہ ایک فیصلہ تھا، ایک یہ ایسی گاڑی تھی جس کے ساتھ ٹائر شیر کوئی نہیں تھے، چلنے کے قابل نہیں تھی، لیکن 10,000 کی قربانی کے بعد یہ گاڑی تو خریدی گئی۔ اللہ رب العزت نے پھر انتظام فرمایا، 84 میں پھر تاریخ چلتی ہے، شیخ المشائخ خواجہ خواجگان میرے شیخ میرے مرشد حضرت خواجہ خان محمد نور اللہ مرکزہ کی سرپرستی کی عادت میں پھر انگریز کے قانون کی بنائی ہوئی فوج، امیر المومنین کے اصول و ضوابط پہ بنائی ہوئی نہیں، بر صغیر میں جو انگریز 1000 سال حکومت کر کے گیا ہے اس کے قانون کی بنائی ہوئی فوج کا جنرل ہمارا جناب محترم ضیاء الحق صاحب مرحوم، انہوں نے آرڈیننس پاس کیا۔ وہ آرڈیننس کیا تھا؟ یہ غیر مسلم اقلیت 7 ستمبر کو ہوئے، 7 فروری کو جن کو کافر قرار دیا بہاولپور کی عدالت نے، 7 ستمبر کو نیشنل اسمبلی نے کافر قرار دیا۔ اب 84 میں جنرل ضیاء الحق صاحب نے فرمایا کہ اس کے ماننے والوں کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، آپ بھی کہہ دو مرزا قادیانی کے ماننے والوں کو مسلمان، اس کی بیویوں کو ازواج مطہرات، اس کے دیکھنے والوں کو صحابہ اکرام اونچا، اس کے دیکھنے والوں کو صحابہ، اس کی ذریت کو خلفائے راشدین، اور اس کے ماننے والے جہاں عبادت کریں اس کو مسجد، اور کلمے کا استعمال۔ یہ ہمارے جنرل ضیاء الحق صاحب نے یہ پابندی لگائی، اپنی آخرت کا سامان بنایا، اپنی قبر کو روشن کیا۔ وہ دن آج کا دن عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی کیا محنت ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مسلمانوں کے عقیدہ کا تحفظ کرتے ہوئے میرے اور آپ کو ایمان کو بچانے کے لیے کریا کوچا، گلی گلی، بازار، محراب و منبر، عدالت، چوک، جیل، ہر جگہ یہی صدا بلند کرتی ہے کہ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ اور آپ کی ایمان کو بچانے کے لیے عالمی مجلس
عوام میں کام کر رہی ہے اور اس 74 کے فیصلے کو اور 35 کے عدالت کے فیصلے کو 84 کی آرڈیننس کو بچانے کے لیے جمعیت علماء اسلام قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان اسمبلی میں محنت کر رہے کہ اس قانون میں ترمیم نہیں کی. تو خیبر تا کراچی، کراچی تا خیبر، ان مسلمانوں کی لاشوں سے گزر کر وہ 1974 کے آئین میں ترمیم کرے گا. اس سے پہلے کوئی ترمیم کر سکتا؟ اگر کوئی ترمیم کا سوچے گا تو اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ وہ قوم ہے جس قوم نے مرزا قادیانی کی زندگی میں بھی اس کو ناکو چنے چبوائے، اس کے جانے کے بعد اس کی ذریت کو بھی ناکو چنے چبوائے. 10,000 نوجوانوں نے جام شہادت نوش کر کے قانون بنوایا. اب اس قانون کو کوئی مائی کا لال تبدیل یا بدل سکتا؟ بلند آواز سے قانون کو کوئی بدل سکتا؟ کیا توقع رکھوں؟ آپ جمعیت علماء اسلام اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دست بازو بنو گے یا نہیں؟ بلند آواز سے دست بازو بنو گے یا نہیں؟ ماشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لبیک لبیک.